السلام علیکم پیارے دوستوں، آپ سن رہے ہیں انوکھی کہانیوں کا چینل۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے ڈھانچوں کا مجمع۔ علیان نے موسم گرما کی چھٹیوں میں اپنے ماموں کے گاؤں جانے کا ارادہ کیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا، امی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چھٹیوں میں ماموں سے ملنے جائیں گے۔ وعدہ تو کیا تھا لیکن ماموں کے گاؤں میں بجلی نہیں ہے، وہاں تمہارا دل نہیں لگے گا۔ ماں نے کہا، دل لگے نہ لگے میں ضرور جاؤں گا، آپ مجھے وہاں لے جائیں۔ علیان نے ضد کرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہاری تو چھٹیاں ہیں لیکن تمہارے ابو کو روزانہ دفتر جانا ہوتا ہے، میں گاؤں چلی گئی تو ان کا گزارا کیسے ہوگا، ان کا ناشتہ کیسے بنائے گا، ان کا کھانا کون تیار کرے گا، کپڑے کون استری کرے گا۔ ماں نے عذر کیا، امی آپ مجھے ماموں کے گھر چھوڑ کر واپس آ جائیں، میں چند دن وہاں رہ لوں گا، پھر اتوار کو ابو وہاں آ کر مجھے لے جائیں گے یا ماموں مجھے یہاں پہنچا دیں گے۔ علیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماں مجبور ہو گئی۔ دوسرے دن وہ علیان کو لے کر بس کے ذریعے ماموں کے گھر پہنچی اور دوپہر کے بعد واپس لاہور چلی گئیں۔ ماموں کا بیٹا عادل علیان کا ہم عمر تھا، وہ علیان کو روزانہ گاؤں، کھیتوں اور باغاتوں کی سیر کرانے کے لیے لے جاتا۔ ماموں کا آموں کا باغ گاؤں سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ باغ کے قریب ہی گاؤں والوں کا قبرستان تھا۔ عادل اور علیان روزانہ دوپہر کے وقت باغ میں چلے جاتے، وہاں آم بھی کھاتے اور کچھ دیر آرام بھی کرتے اور پھر گھر واپس آ جاتے۔ علیان کی ماں روزانہ انہیں تلقین کرتی تھی، بچوں آج کل بہت سخت دھوپ ہو رہی ہے، باہر جاؤ تو سر کے اوپر موٹے کپڑا یا تولیہ وغیرہ سے اپنے سر کو ڈھانپ لیا کرو۔ سردیوں کی راتیں جس طرح سنسان ہوتی ہیں اسی طرح گرمیوں کی دوپہر بھی سنسان ہوتی ہے۔ اس وقت گرمی سے بچنے کے لیے کوئی بھی جاندار اپنے ٹھکانے سے باہر نہیں جاتا۔ ہر طرف لو کا عالم ہوتا ہے، بدروحیں جنات وغیرہ ایسے ہی اوقات میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں جب لوگ باہر نہیں ہوتے۔ ویران جگہ اور درختوں پر نادیدہ بلائیں اور بھی موجود ہوتی ہیں، تنہا شخص پر اپنا آسیب طاری کر دیتی ہیں۔ لہٰذا تم دوپہر کے بجائے سپہر 4 بجے کے بعد باغ میں جایا کرو۔ امی ہمیں کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، عادل نے سینہ تان کر کہا۔ ہم بڑے بہادر ہیں۔ اس کی ماں ہنس کر چپ ہو جاتی۔ اتفاق سے ایک دن علیان کے ماموں اور ممانی کچھ خریداری کرنے شہر چلے گئے، گھر میں صرف ایک نوکر تھا۔ دوپہر کے قریب علیان اور عادل نے پروگرام بنایا کہ آج باغ میں جا کر کرکٹ کھیلیں گے، چنانچہ وہ اپنا بیٹ اٹھا کر باغ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت سورج عین سر پر چمک رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھروں کے باہر درختوں کے سامنے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ وہ دونوں باغ میں پہنچ کر کرکٹ کھیلنے لگے۔ 1 گھنٹے تک کھیلنے کے بعد وہ تھک گئے تو درختوں پر چڑھ گئے اور پکے ہوئے آم توڑ کر کھانے لگے۔ پیٹ بھرنے کے بعد وہ سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ عادل اب گھر چلیں، تمہاری امی خفا ہوں گی، علیان نے عادل سے کہا۔ بے فکر رہو، امی ابو شام سے پہلے نہیں آئیں گے، عادل نے مسکرا کر کہا۔ ہو سکتا ہے وہ آج رات چچا مجید کے گھر جائیں اور کل صبح واپس آئیں، چچا سے ملے ہوئے انہیں پورے 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ علیان مطمئن ہو گیا۔ باغ میں بیٹھے بیٹھے ان دونوں کو نیند آ گئی اور وہ بے فکر ہو کے سو گئے۔ جب علیان کی آنکھ کھلی تو باغ میں اندھیرا تھا۔ اس نے گھبرا کر عادل کو جگایا۔ اٹھو عادل، رات ہو گئی ہے، گھر چلیں، علیان نے کہا تو عادل اٹھ بیٹھا۔ اس نے علیان سے وقت پوچھا تو علیان نے اپنی گھڑی کی چمکتی ہوئی سوئیاں کو دیکھ کر کہا، 11 بج رہے ہیں، اوہو آدھی رات ہو گئی، چلو بھائی چلو، عادل نے بوکھلا کر کہا اور وہ دونوں باغ کے دروازے کی طرف چل دیے۔ وہ دونوں باغ سے باہر آئے تو ستاروں کی مدھم روشنی میں گاؤں جانے والی پگڈنڈی پر چلنے لگے۔ ان کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر قبرستان تھا جس میں گھنی جھاڑیاں اور درخت بھی تھے۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ سامنے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ قریب آیا تو اندھیرے کے سبب وہ اس کی شکل واضح طور پر دیکھ نہ سکے۔ ارے کیا تم جلسے میں نہیں گئے بچوں؟ اس آدمی نے رک کر ان سے کہا تو وہ بھی رک گئے اور وہ آدمی آواز سے بوڑھا لگ رہا تھا۔ جلسہ؟ وہ کہاں ہے چچا؟ علیان نے حیران ہو کر پوچھا۔ ادھر،
وہ یہاں بتیاں جل رہی، جہاں بتیاں جل رہی ہیں نا، اس آدمی نے قبرستان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس طرف دیکھنے لگے۔ قبرستان میں کچھ فاصلے پر واقع درختوں کی جانب روشنی ہو رہی تھی جو جھاڑیوں سے چھپ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں بے شمار چراغ جل رہے ہوں۔ اوہ، اس وقت وہاں کس کا جلسہ ہے چچا؟ عادل نے پوچھا۔ شہر سے کوئی بڑا لیڈر آیا ہے، ادھر پیر کے مزار پر اس نے چادر چڑھائی اور وہیں جلسہ کر رہا ہے۔ جلسے کے بعد نعتیں اور قوالیاں بھی ہوں گی۔ تمہارا باپ بھی وہاں موجود ہے، لیڈر سے اس کی دوستی ہے نا؟ بوڑھے نے انہیں بتایا۔ کیا خیال ہے عالیان چلیں؟ میرے ابو بھی وہاں گئے ہوئے ہیں، عادل نے عالیان سے پوچھا۔ چلو قوالی سن لیں گے، پھر ماموں کے ساتھ گھر واپس آ جائیں گے، عالیان نے کہا۔ آؤ، مجھے بھی قوالی سننے کا بہت شوق ہے، بوڑھے نے قبرستان کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ پیارے بچوں، یہ تھی ڈھانچوں کے مجموعے کی پہلی قسط۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو میں اس کی آخری قسط سناؤں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجیے۔ انوکھی کہانیاں 786 کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے۔ السلام علیکم۔